السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں عید الفطر آنے سے پہلے مردے کیوں روتے ہیں۔ جن کا کوئی اپنا اگر دنیا سے جا چکا ہے تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، پھر مردے کیوں عید آنے پر روتے ہیں، یہ جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے یعنی عید کے دن آسمان سے فرشتے آواز دیتے ہیں، اے مومنو اپنے تحفے کی طرف دوڑو۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر کے دن ایک خطبہ فرمایا، اے لوگو، یہ وہ دن ہے جس میں نیک لوگ اپنے انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شباہت ہے۔ اسی لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو گے، اور اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو گے جس وقت جہنم یا جنت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزے دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے وہ یہ فرشتوں کی برسات ہے جو صدا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے بندائے خدا، مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اسی لیے مستحب کہ اس دن بہت زیادہ دعائیں کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اس میں ہمارے آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اسی لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کے خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشق کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اسی لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لے، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو سب سے اچھا ہو وہ پہن لے، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ صاف کریں، جو خوشبو سامنے ہو وہ لگائیں، سرما اور امامہ کی زینت حاصل کریں، عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی ہے۔ بس جن کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی ہے اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک سے محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید ہی نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ قبر کی مٹی کو یاد رکھیں، رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد کرتے رہتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گر جاتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے اور ایک بہت ہی پر مسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے ہٹا دیتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان کے تخفیف فرما دیتا ہے، یعنی عذاب ہٹا دیتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا
مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید خانے سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان میں ہی ان کے اوپر عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے مسلسل کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان مبارک کی رات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور تم نے نماز پڑھی، تم نے دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، اب تم خوشی خوشی سے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں۔ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو عید آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبتیں ان پر آنے لگتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آئے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا، قبر میں اسے سوال اور جواب نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں انتقال اس کا ہو جائے، رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب کیے جاتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردوں کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردے بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تھا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ جن کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العزت علیم سے کرتے ہیں، ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی محرومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومن مومنات، مسلمین اور مسلمات کہا کرے کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات دے کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں،
اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔